رمضان رمضان اہل ایمان کی ہے شان، اہل اسلام کی ہے جان، آیا جشن مسلمان، آیا رمضان، آیا رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علی سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا نور اللہ۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک کا پاک بابرکت مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ ہم نے اس پاک بابرکت مہینے کا زیادہ سے زیادہ احترام کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مہینے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کو بار بار ہماری زندگی میں عطا فرمائے۔ آج کی نشست جو ہماری ہے، اس کا جو موضوع ہے وہ ہے رمضان المبارک کو کیسے گزارا جائے۔ سب سے پہلے میں ایک بات کرتا چلوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی الجنتی ثمانیۃ ابواب منہا باب یسمى الریان لیدخل الی الصائمون۔ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازے کا نام الریان ہے، اور اس میں سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالی نے اجر رکھ دیا روزے دار کے لیے کہ اس جنت کے 8 ہی دروازے ہیں، اور ان میں سے ایک دروازہ صرف روزے دار کے لیے مختص کر دیا۔ اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمائی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ کائنات کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کسی انسان سے بندہ مانگے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی بڑا انسان ہے، کوئی غریب ہے تو وہ ہمیں کم دے گا، کوئی تھوڑا سا اس سے بڑا امیر ہے تو وہ کچھ اس سے اور زیادہ دے گا، اور کچھ بہت زیادہ امیر ہے اور وہ ہمیں کچھ اس سے بھی زیادہ دے گا۔ لیکن اس دور کے اندر تو کچھ الٹ ہی ہو رہا ہے۔ لیکن جب ہم دیکھیں خدا وحدہ لا شریک کی ذات کو، تو اس وقت ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی ذات وسیع ہے۔ تو جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، تو آپ اندازہ کریں اللہ کی کتنی بڑی ذات ہے۔ اگر اللہ ہمیں اجر دے گا تو کتنا بڑا اجر دے گا۔ یہ چھپا کے رکھ لیا، وہ اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا کر رکھ لیا کہ یہ جو اجر ہے یہ میں نے کیسے دینا ہے اور کتنا دینا ہے۔ آج کی ہماری جو نشست ہے رمضان المبارک کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کو کیسے گزارا جائے، کہ رمضان المبارک کی جو پاک اور بابرکت راتیں ہیں، ہم نے ان راتوں کو کیسے گزارنا ہے۔ سب سے پہلے آمد رمضان کے حوالے سے ہمارے کچھ دوستوں نے پمفلٹ بھی ہم نے مل کر تیار کیا ہے، اس میں بھی جو ہے نا آمد رمضان کے حوالے سے کافی چیزیں بیان کی گئی ہیں، جیسا کہ رمضان کی آمد پر خوشی محسوس کرنی ہے۔ رمضان کی آمد پر خوشی محسوس کرنی ہے، اسے بوجھ نہیں سمجھنا، اسے بڑے دل کی گہرائیوں سے اس کا استقبال کرنا ہے۔ جیسے کہ کوئی بہت بڑی خوشی کی چیز آئے تو ہم اس کا استقبال کرتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک کا استقبال کریں۔ پھر نیت کرنی ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی کہ یا اللہ مجھے صحت و تندرستی عطا فرمانا، صحت والی زندگی عطا فرمانا، تاکہ جو ہے میں رمضان المبارک کے تمام روزے رکھوں اور اس کے فیوز و برکات سے اپنی جو قسمت کو جگا لوں۔ حاضرین محترم، نیت یہ بھی ہونی چاہیے کہ یا اللہ کہ ہمیں آنے والے رمضان بھی ہماری زندگی کے اندر جو ہے ہمیں وہ عطا فرما۔ دوسری چیز ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، اپنے اہل خانہ کی اصلاح کرنی ہے، انہیں کہنا ہے کہ روزے رکھیں، تلاوت قرآن پاک کو اپنا معمول بنانا ہے، تفسیر اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرت اور اسلام کی تاریخ کا مطالعہ ہمیں کرنا ہے، یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ نمازیں پڑھنی ہیں، تراویح کا احترام کرنا ہے، اہتمام کرنا ہے، چاہے وہ نفلی عبادت ہے، پھر بھی ہمیں اس عبادت کو
کرنا ہے، کیونکہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنا ہے، اصحابہ کرام کی سنت کے اوپر عمل کرنا ہے، اعتکاف کی نیتیں کرنی ہے۔ آپ دیکھیں نا اعتکاف جو انسان کرتا ہے تو یہ ہے کہ 2 حجوں اور 2 عمرہ کا اس کو جو ہے نا ثواب دیا جاتا ہے۔ جس کو 2 حج اور 2 عمرہ کا ثواب مل جائے اور گھر بیٹھے مل جائے، اسے اور چاہیے ہی کیا ہوتا ہے۔ پھر صدقہ فطر ہے وہ بھی ہم نے ادا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو رمضان المبارک کا ہمیں مہینہ عطا فرمایا ہے، اس مہینے کا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آپ احترام کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو ہماری بخشش کے لیے، ہمارے اوپر رحمت کرنے کے لیے اس مہینے کو نوازا ہے، ہمیں دیا ہے یہ مہینہ تاکہ ہم اس مہینے کا زیادہ سے زیادہ احترام کریں اور اس مہینے کے اوپر جو ہے نا وہ عمل پیرا ہوں، اس کے روزے رکھیں تاکہ ہمارے اوپر اللہ کی شفاعت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہو، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، اللہ پاک ہمیں بخشش عطا کر دیں۔ یہ اس مہینے کا جو ہے نا برکت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں قیامت والے دن انسان کی شفاعت کریں گے، یعنی اس بندے کی شفاعت کریں گے جس پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈالا ہی ڈالا جانا ہے، لیکن اس وقت روزہ اور قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ، قرآن آئے گا کہ یا اللہ یہ تو وہ لوگ تھے، یہ وہ بندہ تھا جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو یہ مساجد کا رخ کرتا تھا، مسجد تب بولے گی کہ یہ میرے میں آتا تھا، میرے اندر آتا تھا، یا اللہ تیرے گھر کے اندر آتا تھا، اور آ کر یہ یہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، نمازیں ادا کرتا تھا، نماز بھی بولے گی، مسجد بولے گی، آپ کا قرآن بولے گا، آپ کا روزہ بولے گا، اسی طرح قرآن پاک شفاعت کریں گے، یا اللہ یہ تو مسجد کے اندر آتا تھا، آ کر تیرے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، آ کر مسجد کے اندر روزے کی نیت کرتا تھا، اسی طرح پھر روزہ بولے گا کہ یا اللہ یہ صبح سے لے کر شام تک تیری رضا کے لیے کچھ نہیں کھاتا تھا، تیری رضا کی خاطر سارا دن بھوکا پیاسا، یہاں تک کہ تو نے جو چیزیں حلال کی ہیں وہ بھی چھوڑ دیتا تھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، یا اللہ اب میں اس کی شفاعت کرتا ہوں کہ اس بندے کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے، جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے۔ یہ روزہ بھی آپ کی شفاعت کرے گا۔ اب اس رمضان میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری ذمہ داریاں اور بھی بڑھ چکی ہیں، بڑے مسائل ہیں، پاکستان کے اوپر بہت بڑی ایک وبا آ چکی ہے۔ اب اللہ پاک سے دعا ہے کہ یا اللہ اسی رمضان المبارک کا صدقہ اس وبا سے امت مسلمہ کو نجات عطا فرما۔ بٹ دوسری چیز ہم اگر دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر یہ جو ہمارے سامنے چیزیں موجود ہیں، پریشانیاں موجود ہیں، پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو روزے رکھنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو روزے رکھنا چاہتے ہیں لیکن ان لوگوں کے پاس ایسی چیزیں موجود نہیں کہ وہ روزے رکھ سکیں، وہ سحر و افطار کا بندوبست کر سکیں۔ ہم نے ان لوگوں کو دیکھنا ہے۔ روزہ صبر تو سکھاتا ہے، روزہ ہی تو امیر اور غریب میں جو ہے وہ مطابقت بتاتا ہے، روزہ ہی تو بتاتا ہے جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک صبح کا کھانا کھانے کے لیے اگر کوئی بندہ 2 لاکھ روپے لگاتا ہے، صبح کا کھانا کسی کو ملا ہے کہ یہ نہیں ملا ہے؟ اگر کوئی بندہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ اس کو پتہ لگ جائے کہ غریب کو جب صبح نہیں ملتی تو وہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو روزہ اسی طرح آپ کی شفاعت کرے گا، روزہ بتائے گا کہ یا اللہ اس نے خود بھی افطار کیا تھا، کسی کو بھی افطار کرایا تھا، یا اللہ اس نے خود بھی روزہ رکھنے کے لیے سحری کا انتظام کیا، پھر ساتھ اور غریبوں کے لیے بھی سحری کا انتظام کیا تھا، تب پاکستان یا کسی دنیا کے امت مسلمہ کے اوپر بہت بڑی وبا کا سامنا تھا، لیکن اس بندے نے خود بھی روزہ رکھا، دوسروں کو بھی روزہ رکھوایا۔ تو ہم نے یہ صرف اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی سوچنا ہے کہ روزہ ہمیں کس چیز کا درس دیتا ہے، روزہ ہمیں برداشت کا درس دیتا ہے، روزہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے محبت کا درس دیتا ہے، روزہ ہمیں بتاتا ہے، یہ رمضان ہمیں بتاتا ہے کہ رمضان کے اندر ہم نے کون کون سی چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ دیکھیں ہم اللہ کے جو اللہ نے ہمارے اوپر حلال چیزیں کی ہم وہ اپنے اوپر حرام کر دیتے ہیں اتنی دیر کے لیے کہ جب تک جو افطار کا ٹائم نہیں ہوتا۔ آپ ان لوگوں کو دیکھیں جن کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان لوگوں کو دیکھیں
دیکھیں جن کے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان لوگوں کو دیکھیں کہ جن کے لیے افطاری کے لیے کچھ نہیں، جن کے پاس سحر کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ہم نے ان لوگوں کو دیکھنا ہے، ان لوگوں کا خیال کرنا ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ بٹانا ہے، ان لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ اسی چیز کا نام تو روزہ ہے، اسی چیز کا نام روزہ ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے نا اپنے پاک کلام کے اندر کہ اے نبی کی امت، ہم نے تم پر روزے کو فرض کر دیا کہ جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیا تھا۔ تو ہمارے اوپر روزے کو اللہ پاک نے فرض کیا ہے، اسی لیے ہر غریب امیر ہر ایک نے روزہ رکھنا ہے، ہمیں دوسروں کا خیال کرنا ہے۔ تو اسی رمضان کو ہم نے ایسے گزارنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور جب فرشتے نازل ہوں اور جا کر ہمارے جو اعمال کو بتائیں تو فرشتے یہ بتائیں کہ یا رب العالمین پہلے بھی انہوں نے روزے رکھے تھے، اس دفعہ بھی انہوں نے روزے رکھے ہیں، یا اللہ اس وقت امت مسلمہ کے اوپر بڑا کڑا وقت تھا، بڑا پریشانی کا وقت تھا، پھر بھی ان لوگوں نے ایسے گزارا ہے اس رمضان کو ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے۔ اگر کسی کے پاس سحری کا انتظام نہیں تھا انہوں نے اس کو سحری کروائی، اگر کسی کے پاس افطاری کا سامان نہیں تھا اس نے اس کو افطاری کروا دی، ایک دوسرے کی سحر و افطار کا انتظام کرتے رہے، غریبوں کا خیال کرتے رہے، یتاما کا خیال کرتے رہے۔ ان کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن خود کے پاس ایک نوالا ہونے کے باوجود وہ نوالا دوسروں کو دیتے رہے تاکہ وہ بھی اسی جو ہے نا وہ رمضان المبارک کا احترام کر سکے، رمضان المبارک کے فیض و برکات سے اس کو فائدہ ہو سکے۔ تو میں امت مسلمہ کو درس دینا چاہتا ہوں، آپ امت مسلمہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، یہ عام امت نہیں ہے۔ یہ رمضان کو اتنی شانیں کیوں ملی ہیں، قرآن کو اتنی شانیں کیوں ملی ہیں؟ اس کو شان ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے۔ ہمیں رمضان ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے، ہمیں قرآن ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے، ہمیں رب رحمان ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے۔ تو ہمیں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرنا ہے، صحابہ کرام کی سنتوں کے اوپر عمل کرنا ہے، اور اس رمضان المبارک کا زیادہ سے زیادہ ہمیں ثواب اس رمضان میں حاصل کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، خود بھی سحر و افطار کا انتظام کریں، دوسروں کے لیے بھی اس کا اہتمام کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی العزیز جس طرح ہماری یہ آج کی نشست تھی میں اس کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کا زیادہ سے زیادہ احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آنے والے جو 30 ہمارے روزے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے بھی اللہ پاک تبارک و تعالی ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کا زیادہ سے زیادہ احترام پورا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے نبی کے غلاموں اسی طرح جو آج کی ہماری نشست اول تھی وہ اختتام کو پہنچی ہے، اسی طرح ہم آنے والے رمضان المبارک میں بھی اسی طرح یہ جو نشست کا اہتمام کرتے رہیں گے، اور رمضان المبارک کا جو جتنی بھی ہمارے روزے سامنے آئیں گے ان روزوں کے حوالے سے ہم جو ہے نا وہ بیانات کرتے رہیں گے۔ رمضان المبارک چھوٹا مہینہ نہیں ہے، عام مہینہ نہیں ہے، اسی میں قرآن نازل کیا گیا، اسی میں اللہ تبارک و تعالی نے پاکستان ہمیں عطا فرمایا، یہ پاک بابرکت مہینہ ہے، اس میں ہم دیکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو پڑھا ہے جو سنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پڑھا کر اور جو سنا ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔